السلام علیکم BS ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم پڑھیں گے حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا۔ یہاں پر مختلف الفاظ کا استعمال ہوا ہے، جیسے کہ مٹی، گارا اور خشک مٹی۔ تخلیق کے مراحل کو قرآن مجید میں مختلف آیات میں بیان کیا گیا ہے۔ سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی مثال جیسی ہے کہ اسے مٹی سے پیدا کیا گیا، پھر اسے کہا کہ جا وہ کر جو ہوگا۔ سورۃ صفات میں ذکر ہے، یقیناً ہم نے انسان کو چپکنے والے گارے سے پیدا کیا۔ سورۃ حجر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک ہم نے انسان کو خشک سڑے ہوئے گارے کی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا۔ سورۃ حجر میں مزید بیان کیا گیا ہے، اور جب میں اسے درست کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو سب اس کی سجدے کے لیے گر پڑنا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے زمین پر جنات آباد تھے، جو زمین پر خون ریزی اور فتنہ فساد کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو حکم دیا کہ وہ انہیں جنگلات، ویرانے اور سمندروں کی طرف بھگا دیں۔ ابلیس نے ایسا ہی کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا، میں زمین پہ اپنا نائب خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ فرشتوں نے کہا، اے پروردگار، تیری حمد و ثنا اور تسبیح کے لیے ہم موجود ہیں۔ تو زمین میں ایسی مخلوق بنائے گا جو زمین میں فتنہ و فساد پیدا کرے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم وہ نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں۔ ابلیس چونکہ جنات میں سے ہی تھا، اپنی بہت زیادہ عبادت گزاری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے فرشتوں کا سردار مقرر کر دیا گیا تھا، لیکن وہ انسان کے زمین پہ نائب خلیفہ بنانے کی وجہ سے وہ انسان سے حسد کرنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنا کر ایک جگہ پہ رکھ دیا۔ ابلیس جب بھی آتا جاتا اس پتلے کو ٹھوکر مارتا، اس میں سے ایک کھنکھناتی ہوئی آواز آتی۔ ابلیس نے کہا، یہ پتلا تو بہت کھوکھلا ہے اور میں جب چاہوں گا اس پہ قابو پا لوں گا۔ ابلیس اس کے منہ سے گیا اور دوسرے راستے سے باہر آ گیا۔ ابلیس نے کہا، میں کبھی بھی اس پتلے پر انسان پر قابو پا سکتا ہوں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا مکمل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے روح پھونک دی، وہ زندہ انسان بن گئے۔ ابلیس جو اس وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف تھا اور فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، جب آدم کے پتلے کو دیکھ کر حسد کرنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کتنی اہمیت دی ہے اور ان کی تخلیق کے بعد ان کو علم عطا کیا۔ جب اللہ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا وہ آدم کو سجدہ کریں تو ابلیس نے انکار کر دیا۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ وہ آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور آدم مٹی سے، لہٰذا وہ آدم سے افضل ہے اور انہیں سجدہ نہیں کرے گا۔ ابلیس کے اس تکبر اور نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی رحمت سے دور کر دیا اور قیامت تک کے لیے ملعون قرار دے دیا۔ ابلیس کے انکار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے جنت سے نکال دیا اور قیامت تک کے لیے اس پر لعنت بھیج دی۔ ابلیس نے اللہ سے قیامت تک کے لیے مہلت طلب کی تاکہ وہ انسانوں کو گمراہ کرے۔ اللہ نے اسے مہلت دے دی اور فرما دیا، جو تجھ سے اور تیری پیروی کرے گا وہ سب جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں رکھا اور کہا، اور ہم نے کہا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں چاہو فراغت سے کھاؤ، مگر اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ لیکن شیطان کے بہکاوے میں آ کے انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا، اور جب آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہا نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت سے نکال کر زمین پہ بھیج دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔
وہ دونوں اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرنے لگے۔ اللہ نے ان کی توبہ قبول کی، لیکن ساتھ ہی یہ فرمایا کہ اب انہیں اور ان کی نسل کو زمین پہ زندگی گزارنی ہوگی اور پھر اپنے اعمال کے حساب کے روز قیامت میں ان کا حساب ہوگا۔ زمین پر آنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی ہدایت کے مطابق زندگی بسر کی اور اپنے بچوں کو بھی اللہ کی عبادت و توحید کی تعلیم دی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں حضرت شیث علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے ذریعے نسل انسانی کی ابتدا ہوئی۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا مختصر قصہ، جیسا کہ اسلامی تعلیمات میں بیان کیا گیا ہے۔ اس قصے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کے احکامات کی پیروی کرنا ہمارے لیے ضروری ہے اور اس کی نافرمانی کرنے والوں کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عزت بخشی ہے اور اس کی پیدائش کو ایک خاص مقصد کے تحت رکھا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کے احکامات پر عمل کرے اور شیطان کی پیروی سے بچے، جو کہ صرف انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیطان کے شر سے بچائے اور اپنے احکامات پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔